بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہارم اسماء افعال و دو قسم است. اول بمانے امر حاضر چون رویدہ و بلہا و حیا حل و حلما. دوم بمانے فعل ماضی چون حیاتا و شتانا. ہاں جی، ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے یہ شروع کیا کہ اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک اسم متمکن، ایک اسم غیر متمکن. صحیح ہے نا؟ اسم متمکن وہ ہے جو مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، اس کی طرح نہ ہو، اس کے ساتھ ملتا جلتا نہ ہو، وہ اسم متمکن ہے. مبنی اصل کیا تھا؟ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور جملہ حروف. سارے حروف یہ مبنی الاصل ہیں اور امر حاضر معروف مبنی الاصل ہے، فعل ماضی یہ مبنی الاصل ہے. جو اس کے مشابہ نہ ہو وہ اسم متمکن ہے، جو اس کے مشابہ ہو وہ اسم غیر متمکن ہے. اب اسم غیر متمکن کی ان کو پہلے شروع کیا تھا. اسم غیر متمکن اس کی 8 قسمیں ہیں. پہلے تھے اسماء مضمرات، یعنی وہ اسم جو پروناؤن ہے، جو ضمیریں ہیں، جو میں نے آپ کو 90 اور 70 اور 60 بتائی تھی. وہ کیا ہے؟ اسم ضمیر، مضمرات. اسماء ضمائر اس کو بولتے ہیں، اسماء مضمرات بولتے ہیں، اسماء یعنی اس کو پروناؤن بولتے ہیں. تو پہلی قسم اسم غیر متمکن کی، وہ سارے کیا ہے؟ مبنی. ضمیریں کیا ہیں؟ وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. جیسے ہوا ہما، انتا انتما انتم، ایا کننا، لی لنا، یہ کبھی چینج ہوتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. یہ پہلی قسم تھی 8 قسموں میں سے. دوسری قسم جو تھی اسماء اشارات تھی، جو میں نے بتایا تھا، جیسے زا، زانے، زینے، تا، تا، تی، تے، زے، زہی، یہ سارے اسماء اشارات ہیں. یہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتے. تو یہ بھی دوسری قسم، یہ بھی مبنی ہے. تیسری قسم تھی اسماء موصولات. اسماء موصولات جس کا صلہ آتا ہے بعد میں، اللذی، اللہ زانے، اللہ زینے، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تینے، ہاں جی، اللہ تی، اللواتی، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ وہ بتایا تھا. یہ بھی کیا ہے؟ مبنی. یہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتا. اللذی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا چینج ہوتا ہوگا، یا اللہ تی جو یہ کبھی کوئی چینج نہیں ہوتا. تو یہ تیسرا تھا جس کی تفصیل کے ساتھ سبق گزر چکا ہے. آج ہم چوتھا بیان کریں گے جو مبنی ہے. اسم غیر متمکن کی چوتھی قسم جو مبنی ہے وہ کیا ہے؟ اسماء افعال. اسماء جمع کس کی ہے؟ اسم کی. اور افعال جمع کس کی ہے؟ فعل کی. تو اس کا اسم فعل بول لو یا اسماء افعال بول لو. اسماء افعال بول لو یا اسم فعل بول لو. اسم فعل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہیں تو اسم لیکن فعل کے معنی میں آتے ہیں. ہیں اسم لیکن کس کے معنی میں آتے ہیں؟ فعل کے معنی میں آتے ہیں. ان کے اس لیے ان کو کیا بولتے ہیں؟ اسماء افعال. یہ بھی کبھی چینج نہیں ہوتے. اور اس کی جو ہے نا اسماء افعال، اس کی 2 قسمیں ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ یعنی یہ امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا اسماء افعال، یا فعل ماضی کے معنی میں آئے گا. اسماء افعال جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا یا فعل ماضی کے معنی میں آئے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اسماء افعال
امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا یا فعل ماضی کے معنی میں آئے گا. دو قسمیں ہو گئی نا. اب جو امر حاضر معروف کے معنی میں آئے اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. جو امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا اس کی بھی 4 قسمیں ہیں. کیسی 4؟ کہ 2 قسمیں وہ ہیں جو فعل امر حاضر معروف متعدی ہوگا، اور 2 قسمیں وہ ہیں جو فعل امر حاضر جو ہے معروف وہ لازم ہوگا، فعل لازم ہوگا. فعل متعدی اور فعل لازم میں یہ فرق ہے کہ فعل متعدی جو ہوتا ہے نا وہ 2 مفعولوں کو چاہتا ہے، تب کام جا کر اس کی بات مکمل ہوتی ہے. اور فعل جو حاضر ہے، فعل لازم جو ہے وہ جو ہے نا فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے، مفعول کو نہیں چاہتا، یا بہت ہی چاہے تو کبھی ایک مفعول کو چاہ لے گا. تو یہ جو ہے نا جتنے بھی یہ ہے نا مجردوں کے باب، مجردوں کی جو باب ہیں یہ فعل لازم ہے. اور جو متعدی جو آگے ہے نا مزیدوں کے باب، اس میں وہ فعل متعدی کو وہاں فعل متعدی آتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ اسماء افعال کو اسماء افعال کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ہیں اسم، لیکن کس کے معنی میں آتے ہیں؟ فعل کے معنی میں. فعل امر حاضر معروف کے معنی میں، مجہول نہیں، فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا یا ماضی کے معنی، فعل ماضی کے معنی میں آئے گا. 2 قسمیں ہو گئی نا. اگر فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آئے گا تو پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، یعنی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی، 2 قسمیں جو ہیں وہ آئیں گی کہ امر حاضر معروف فعل متعدی ہوگا، اس فعل متعدی امر حاضر معروف فعل متعدی کے معنی میں ہوگا. اور 2 جو ہے نا وہ ہے کہ فعل امر حاضر معروف فعل امر حاضر معروف لازم کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیے کہ اسماء افعال کی پہلی قسم جو آئے گی امر حاضر معروف کے متعدی کے معنی میں، وہ رویدہ، وہ کیا؟ رویدہ. کیا ہے؟ رویدہ. اس کا معنی کیا ہے؟ امہل ہو. ہاں جی، رویدہ ہے نا، یہ کبھی چینج نہیں ہوگا. اس پر یہی اعراب آئیں گے، رویدہ شکل اس کی رہے گی، کبھی چینج نہیں ہوگا. لیکن رویدہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ امہل ہو، مہلت دے اس کو. امہل ہو کا معنی کیا ہے؟ اس کو مہلت دے. کیا انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ امہل ہو کو ہاں give him some break, something like that. ہاں، امہل ہو. تو یہ کیا ہے؟ فعل امر حاضر معروف کے معنی میں ہے لیکن متعدی ہے. صحیح ہے، یہ متعدی ہے. تو یہ ایک قسم اس کی ہو گئی. اور دوسری آ گئی بلہا. بلہا یہ بھی کون سا ہے؟ یہ اسم فعل ہے. رویدہ بھی اسم فعل ہے، بلہا بھی جو ہے نا اسم فعل ہے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ اب بلہا کا معنی تو ضرور چھوڑ دے. ہاں جی، یو مسٹ لیو ہم alone، تو اس کو ضرور چھوڑ دے. تو اس کے بھی آگے مفعول آ گیا نا، یہ متعدی ہو گیا. فعل امر امہل یعنی رویدہ، یہ تو آپ کو فعل نہیں لگتا نا، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ امہل ہو. اور وہ کیا ہے؟ امر. امہل، امہل ہو جو ہے آگے اس کا مفعول آ گیا. سمجھ، تو چھوڑ دے اس کو. اب یہ اسم فعل ہے لیکن فعل امر حاضر معروف متعدی کے معنی میں ہے، امہل ہو. اور دوسرا جو ہے نا بلہا، یہ بھی اسم فعل ہے، اسم ہے. آپ کو اس کو شکل اس کی فعل والی نہیں لگتی، لیکن اس کو بھی اسی معنی میں آئے گا کہ تو ضرور اس کو چھوڑ دے. یہ بھی اسی معنی میں آئے گا. تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل امر حاضر معروف متعدی کے معنی میں ہے. سمجھ آئی؟ یہ ایک قسم ہو گئی. میں نے کہا تھا کہ دو مثالیں جو ہیں نا وہ فعل متعدی کی ہیں، امر حاضر معروف متعدی کی. یہاں جہاں کہ امہلو، تو ضرور چھوڑ دے اس کو، اور تو لیو ہم alone،
یہ دو مفعول اس کے آ رہے ہیں آگے. اور دوسری مثال جو ہے نا، دو مثالیں جو آگے مصنف نے دی ہیں، ایک ہے حی حل بمانے تو آ. حی حل کا معنی کیا ہے؟ تو آ. اور دوسرا ہے حلما. حلما کا معنی کیا ہے؟ تو حاضر کر. تو حاضر کر. تو یہ جو ہے نا دو حلما اور دوسرا کیا ہے؟ حی ال. یہ دو اسم فعل ہیں یہ امر کے معنی میں، امر حاضر معروف کے معنی میں، لیکن کیا ہے؟ فعل لازم. فعل امر حاضر معروف لازم. تو معنی کیا؟ حی ال کا معنی تو آ. تو آ یعنی اس کا دوسرا مفعول آگے نہیں ہے. حی ال تو آ. یا اسے جب آپ اذان پڑھتے ہو نا، ہاں جی، تو کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ کہتے ہو نا، حی علی الصلاۃ. تو کیا معنی ہے اس کا؟ نماز کی طرف آؤ. آؤ تم. آؤ تو معنی یہ ہے نا کہ آؤ تم، یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، نماز کی طرف سے. یہ حی علی جو ہے نا، اب آپ کو آج یہ بھی پتہ چلے گا کہ اذان میں جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے. نہ اسم فعل ہے. حیا کیا ہے؟ اسم فعل ہے جو فعل امر حاضر معروف فعل لازم کے معنی میں ہے. ہاں جی، امر ہے نا، آ تو. حیا آؤ تو آ. ہاں جی، تو یہ امر ہو گیا نا. لیکن آؤ تو کسی اور کو تو نہیں کہہ رہے کہ تو آ. تو آ یہ فعل لازم ہے اور امر حاضر معروف ہے. اور یہ حیا کیا ہے؟ اسم فعل ہے، متعدی ہے. سمجھ آئی نا؟ ایک یہ ہو گیا. دوسرا جو چوتھی قسم تھی یعنی اسم فعل کی، اور وہ تھی فعل امر حاضر معروف فعل لازم کے معنی میں. وہ کیا؟ حلما. حلما کا معنی کیا؟ تو حاضر کر. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، حلما شہداءکم، تم اپنے گواہوں کو حاضر کرو. قرآن مجید حلما شہداءکم آتا ہے نا، تم اپنے گواہوں کو حاضر کرو. سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ ایک قسم میں نے آپ کو بتائی، میں پھر دہراتا ہوں اس کو تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ہاں جی، یہ وہ الفاظ ہیں جو عام کتابوں میں نہیں آتے، بس یہ اسی کتابوں میں آتے ہیں جو نحو کی کتابوں میں ہے، تو کنفیوژن ہوتا ہے. چوتھی قسم جو ہے اس اسم غیر متمکن کی جو مبنی ہے، وہ اسماء افعال ہے. اسماء افعال اس کی پھر دو قسمیں اسماء افعال کی. کچھ وہ ہیں جو فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آتے ہیں، یہ ایک قسم ہو گئی. اور کچھ وہ ہیں جو فعل ماضی کے معنی میں آتے ہیں. فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آنے والے کون سے ہیں؟ رویدہ. ہاں جی، رویدہ کا معنی کیا ہے؟ تو ضرور مہلت دے. You must give him break یا give him time. یہ جو امر حاضر معروف کے معنی میں ہے، یہ متعدی ہے. اسی طرح دوسرا جو ہے نا، بلہا، یہ بھی اسم ہے اور یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے کہ تو ضرور اس کو مہلت دے، ضرور چھوڑ دے، ضرور اس کو چھوڑ دے. تو یہ بھی فعل امر حاضر معروف متعدی کے معنی میں ہے. صحیح ہے؟ جائے سمجھ آئی نا؟ اور دوسرے جو دو ہیں آگے، جو حیا حل اور حلما، یہ ہیں اسم فعل، لیکن یہ بھی فعل کے معنی، فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آئیں گے. اور یہ فعل لازم ہوگا، یہ متعدی نہیں ہوگا. یہ دو فعل، حیا حل بھی فعل لازم ہے، فعل امر حاضر معروف لازم کے معنی میں آئے گا، جس طرح حیا علی الصلاۃ یا حیا حل تو آ. اور دوسرا حلما ہے، اس کا معنی ہے تو حاضر کر. تو یہ بھی جو ہے نا فعل اسم فعل ہے، لیکن فعل امر حاضر معروف لازم کے معنی میں. اب سمجھ آئی نا؟ دو اسم فعل امر حاضر معروف متعدی کے معنی میں، دو فعل امر حاضر معروف فعل لازم کے معنی میں. آ گیا؟ ہاں جی، ان میں سے ایک جو ہے نا رویدہ، بلہا، حیا حل اور حلما، ان کا اعراب کبھی چینج نہیں ہوگا، یہ اسی طرح رہیں گے.
ہاں جی. اب اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ حلم شہداءکم جو ہے نا، یہ اسماء افعال جتنے بھی ہیں نا، اسماء افعال، اس میں ایک اور بات بتاؤں، یہ واحد کے لیے بھی سیم آتے ہیں. مطلب واحد ہو تو سیم لفظ آئے گا، تثنیہ ہو تو سیم لفظ آئے گا، جمع ہو تو سیم اسم آئے گا، مذکر کے لیے آئے تو سیم آئے گا، جمع کے لیے مؤنث کے لیے آئے تو سیم آئے گا. سمجھے؟ اگر واحد آئے نا، بلہا، حلما، حیال، یہ اگر واحد کے لیے ہوگا تو سیم ورڈ آئے گا. صحیح ہے. تثنیہ کے لیے آئے گا تو چینج نہیں ہوگا، سیم آئے گا. جمع کے لیے ہوگا تو سیم آئے گا، مذکر کے لیے ہوگا تو سیم آئے گا، مؤنث کے لیے آئے گا تو سیم آئے گا. قرآن مجید میں اس کی مثال ہے حلم شہداءکم، حلم شہداءکم. اب یہ حلما کا کوئی پتہ نہیں یہ کس کے لیے آیا ہے. حلما کیونکہ سب کے لیے سیم ہے نا، یہ پتہ نہیں جمع کے لیے آیا، واحد کے لیے آیا، تثنیہ کے لیے آیا، یہاں حلما. اب یہاں پتہ کرنا کس کے لیے آیا، اگلی بار سے پتہ چلے گا. شہداءکم، شہداء جمع ہے یا واحد ہے یا تثنیہ ہے؟ شہداء کیا ہے؟ جمع ہے نا. ہاں، شہید کی جمع ہے. اور کم جو ہے یہ بھی جمع ہے نا. تو شہداء جو ہے یہ قرینہ ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حلما کس کے لیے آیا ہے؟ جمع کے لیے. کیوں؟ آگے جمع ہے نا، تو یہ جمع کے لیے آیا. اور کم جو ہے یہ کیا ہے؟ کون سے ضمیر ہے؟ انتم. جب تم ضمیر نکالو گے حلم شہداءکم کون سے نکالو گے؟ انتا نکالو گے، انتے نکالو گے، انتما، انتم کیا نکالو گے؟ انتم نکالو گے. تو کم جو ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہاں انتم ضمیر جو ہے نا مستتر ہے، پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور حلما جو ہے یہاں جمع کے لیے آیا، اس کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے کہ آگے شہداء بھی آیا جو جمع ہے اور کم بھی آیا وہ جمع ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کچھ آپ سر ہلایا کرو تو مجھے پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے. ہاں جی. تو یہ چار جو تھے نا اسم فعل، رویدہ، بلہا، حیہل، حلما، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اسم فعل جو ہے نا ہیں تو اسم، لیکن فعل امر حاضر معروف کے لیے ہیں. پہلے دو متعدی کے لیے، امر حاضر معروف متعدی کے لیے، اور پچھلے دو امر حاضر معروف لازم کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی. اب آگے دوسری قسم جو تھی اسم فعل کی کہ ایک جو ہے نا امر حاضر معروف کے معنی میں آتا ہے اور دوسرا جو ہے نا یہ فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے. اب ہم وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فعل ماضی کے معنی میں کیسے آتا ہے. ہاں جی. وہ ہے ہیہاتا اور شتانہ. کیا ہے؟ ہیہاتا، شتانہ. ہیہاتا معنی کیا ہے؟ دور ہوا. ہاں، حیاتا لما توعدون آتا نا قرآن مجید میں 18ویں پارے میں مسٹر انس احمد، حیاتا لما توعدون. اب حیاتا کیا ہے وہاں؟ اسم فعل. کہتے کتنا آپ کو پتہ چل رہا ہے قرآن مجید میں. جب آپ کو قرآن مجید یاد ہو، عربی پتہ ہو، تو اب اذان کا بھی آپ کسی سے پوچھو کہ حیا کیا ہے. ہاں جی. آپ کسی سے سوال کر سکتے ہو اپنے آدمی سے، اور تو اتنا بڑا آدمی بنا ہو، بتا حیا علی الصلاۃ کون سا صیغہ ہے؟ تو اب کیا کہو گے؟ یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے. ہاں جی. حیاتا لما توعدون، یہ حیاتا کیا ہے؟ اسم فعل بمانے ماضی. بمانے یہ دوسری قسم ہے نا اس کی اسم فعل کی، بمانے ماضی. کیا معنی؟ دور ہوا. کیا معنی اس کا؟ دور ہوا. تو یہ ماضی ہے نا، ماضی کے معنی میں آتا ہے. اور یہ فعل لازم کا معنی میں، یہ فعل لازم کے معنی میں، یہاں متعدی نہیں، فعل لازم کے معنی میں. دوسرا جو ہے نا شتانہ. دوسرا کیا ہے؟ شتانہ. شتانہ کا معنی کیا ہے؟ جدا ہوا. ہی گاٹ سیپریٹ، یعنی وہ سیپریٹ ہوا، جدا ہوا. تو یہ بھی کیا ہے؟ ہاں جی، فعل لازم کے معنی میں ہے. ہاں جی. تو لیکن اس کا فاعل جو ہے نا
کم از کم 2 فائل آتے ہیں. اس شطانہ کے کتنے فائل آتے ہیں؟ کم از کم 2 فائل آتے ہیں. جیسے شطانہ زید و عمرن، شطانہ زید و عمرن، بے شک زید جدا ہوا اور عمر جدا ہوا. تو یہ بھی فعل لازم کے معنی میں ہے، شطانہ بھی، اور جو ہے نا ہیہاتا وہ بھی فعل لازم کے معنی میں ہے. لیکن کون سا فعل ہے؟ ماضی. فعل ماضی. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی. تو یہ 2 قسمیں تھیں اسم فعل کی جو مبنی ہے. اب شطانہ بھی کبھی چینج نہیں ہوگا، ہیہاتا کا اعراب بھی کبھی چینج نہیں ہوگا، رویدہ، بلہا، حیا، حل، حلما، اس کا اعراب بھی کبھی چینج نہیں ہوگا. تو یہ کتنا مختصر سا ہے، مختصر سی بات ہے، یاد کرنا بھی آسان ہے کہ اسم فعل 2 قسمیں ہیں جی. یا تو یہ آئے گا فعل امر حاضر معروف کے معنی میں، یا یہ آئے گا فعل ماضی کے معنی میں. اگر فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آئے تو پھر اس کو ہے 2 قسمیں ہوں گی، جس میں یہ فعل امر حاضر معروف متعدی کے معنی میں آئے گا، وہ کون سا ہے؟ رویدہ اور بلہا. اور یا جو ہے نا یہ فعل امر حاضر معروف فعل لازم کے معنی میں آئے گا، اور وہ ہے حیا، حل اور حلما. ہاں. اور دوسری قسم جو تھی اسم فعل کی جو فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے، وہ جیسے ہیہاتا اور شطانہ. ہیہاتا بھی فعل ماضی کے معنی میں آیا ہے لیکن فعل لازم ہوگا، متعدی نہیں ہوگا. اور شطانہ جو ہے وہ بھی فعل ماضی کے معنی میں آئے گا، وہ بھی فعل لازم ہوگا، لیکن شطانہ جو ہے نا اس کے کم از کم 2 فاعل ہوں گے، مفعول نہیں. مفعول تو ہوتا ہے نا تو پھر متعدی بن جاتا ہے. مفعول متعدی ہوتا ہے، وہ پھر متعدی ہوتا ہے جو مفعول کو چاہے، لازمی. کبھی 1 مفعول، کبھی 2 مفعول، کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فعل لازم جو ہوتا ہے وہ فاعل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے. جیسے شطانہ زید و عمرن، عمر بھی جدا ہوا، زید بھی جدا ہوا. ہاں جی. تو یہاں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تھا آپ کے جو اسم فعل کی 2 قسمیں ہیں. آگے سمجھ. اب آگے اور بتاتے ہیں کہ اسم فعل جو ہے نا، یہ تو بتایا نا کہ فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آتا ہے اور فعل ماضی کے معنی میں آتا ہے. نا امیر نے یہی بتایا، اوز نہیں بتایا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو امر اسم فعل ہے یہ کبھی کبھی فعل مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے. ہاں جی. یعنی جو ہے نا اسم فعل، کیا نام، اسم فعل جو ہے یہ کبھی کبھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ ہاں، سویا ہوا. ہاں، وہ 2 تو امیر نے، میر سید سند شریف نے ذکر کر دیا نا کہ فعل امر حاضر معروف کے معنی میں آتا ہے، ماضی کے معنی میں آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فعل مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے. کس کے معنی میں آتا ہے؟ جیسے افن. افن یہ پڑھا آپ نے قرآن مجید میں کہیں؟ ہاں ہاں. اپنے ماں باپ کو اف تک وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ. یہ اف کیا ہے؟ اسم فعل ہے. سمجھ آئی نا؟ یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے. اسم فعل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اتزجرو. 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 یہ اتزجرو کون سا صیغہ ہے؟ اتزجرو. الف تا ضاد جیم را. اتزجرو. متکلم. گڈ. لیکن باب کون سا ہے؟ جو اصل بات ہے، جو اپنا رضا صاحب اس انتظار میں ہے کہ آپ باب بتائیں. اچھا، ماشاء اللہ. تدارج میں شد آتی ہے؟ شد ہے؟ ہاں. تو پھر کیسے وہ ہو گیا؟ یہ اتنا آپ کو اتنی عقل نہیں آئی کہ اتنی شد ہے؟ ہاں ہاں. باپ پڑھو نا، باپ پڑھو.
بولو نا، زور سے بولو. تصرف يتصرف. ہاں تو یہ مضارع پڑھنا نا، کیونکہ میں مضارع کے معنی میں بتایا نا. مضارع پڑھو، يتصرف زور سے بولو. يتصرف ہاں يتصرفان يتصرفون تتصرف تتصرفان يتصرفن تتصرف تتصرفان تتصرفون تتصرفين تتصرفان تتصرفن اتصرف. ہاں آ گیا نا. اتصرف ہو تو یہ اتزجر ہو، یہ اف کس کے معنی میں ہے؟ اتزجر ہو کے معنی میں. جو میں نے کہا نا کہ اسم فعل کبھی کبھی فعل مضارع کے معنی میں آتا ہے، تو یہ افن جو ہے یہ اتزجر ہو کے معنی میں آیا. تو اتزجر ہو کے معنی کیا ہے؟ اتزجر ہو کے معنی ہے میں بے قراری محسوس کرتا ہوں. I'm upset. I'm feeling upset. میں بے قراری محسوس کرتا ہوں، یہ اس کے معنی میں آتا ہے. اور اواہ، 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 الف واو پر شد زبر اور آگے ہا پر جزم، کیا بنا؟ اوہ اواہ. یہ کس کے معنی میں ہے؟ یہ ہے آتا وجعو. آتا، آتا وجعو، یہ کون سا صیغہ ہے؟ the same one. سیم ون، آتا وجعو. اچھا ایک آپ نے اس میں دیکھنا ہے، یا آپ نے غلطی کی نا، اس میں شد ہے. جب شد آتی ہے تو آپ وہ باب دیکھیں جس میں شد آتی ہے. صرف یصرف تصریفاً، اب وہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرا دیکھنا ہے کہ تا بھی ہے. باب تفعول میں تا ہے، تصرف یتصرف تصرفاً و متصرفن. اگر جیسے آتا زجر ہو یا آتا وجہ ہو، اس پہ دو چیزیں ہیں، ایک شد ہے دوسری تا ہے. تو آپ نے وہ باب دیکھنا ہے جب صیغہ نکالنا ہے کہ اس میں شد بھی ہو تا بھی ہو، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی ڈھونڈنے میں. اور اگر تا نہ ہو شد ہو تو پھر پتہ ہے کون سا باب ہوگا؟ صرفہ. ہاں جی. اور اگر دونوں ہوں تو وہ باب تفعول ہوگا. ہاں جی. اور تفعول باب کس کے لیے ہوتا ہے؟ Like تکلف، دو نہیں تکلف کے لیے، تکلف کے لیے. ہاں تکلف کے لیے. تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف ہوتا ہے یعنی کہ نہیں تکلف ہوتا ہے کہ کسی چیز میں داخل ہونے کی کوشش کرنا. ہاں جی. ہوا نہیں ہے لیکن کوشش کر رہا ہے اس کے اندر داخل ہونے کی. یعنی ایک آدمی ہے وہ اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہے، ایک آدمی اتنا متقی پرہیزگار نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، نفل پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، نیک آدمیوں کے لیے اس کے اندر کوشش کرتا ہے. تو کیا ہے؟ یہ تکلف ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے داتا صاحب نے لکھا نا کشف المحجوب میں، آپ کے لیے بھی یہ آپ کے ساتھ بات ہو جائے گی کیونکہ آپ صوفی ہیں نا تینوں آدمی، تو صوفیاء کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے صوفیوں کی 3 قسمیں لکھی ہیں صوفیاء کی. آپ نے ایک تو لکھا ہے صوفی، صحیح ہے نا. دوسرا لکھا ہے آپ نے متصوف. یہ متصوف کون سا باب ہے؟ ہاں ہاں یہی باب ہے نا. ہاں جی. متصرفن، متصوف. ہاں جی. اور تیسرا ہے مستصوف. مستصوف وہ کون سا باب ہے؟ مستصوف. استخرج. ہاں استخراج، استفعال کہو نا، آپ کو بتانے کی بھی پتہ نہیں ہے. خیر باب یعنی باب کہو کہ جو باب متصوف ہے باب تفعول ہے. ہاں جی. متصوفن. اور باب جو ہے نا استفعال، اس کا ہے مستصوف. یہ 3 قسمیں لکھی ہیں داتا صاحب نے کہ صوفی کی 3 قسمیں ہیں. اصل صوفی وہ ہے جو پہلا صوفی ہے، جس کو صوفی کہتے ہیں. جو صحیح صوفیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، یہ ہے اصل صوفی. ٹھیک ہے. متصوف کیونکہ یہ باب تفعول پر آتا ہے. تفعول، باب تفعول کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اس میں تکلف آتا ہے. تکلف کا مطلب کیا کہ یہ 100% صوفی نہیں بنا،
لیکن یہ تکلف کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے صوفیہ میں داخل ہونے کی. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور تیسرا ہے مستفوف. مستفوف وہ صوفی ہے جو شکل تو اس کی صوفیوں والی ہے، بال بھی اس نے لمبے رکھے ہیں، ٹوپی بھی پہنی ہے، جبہ بھی پہنا ہے، لیکن ہے پرلے درجے کا دنیا دار. کوئی وہ دنیا داری جانے نہیں دیتا ہاتھ سے، کوئی جو ہے نا اپنا مفاد دنیاوی وہ جانے نہیں دیتا. اس کو صرف صوفی کا نام استعمال کیا ہے، صوفی ہے نہیں. شکل صوفی والی بنائی ہوئی ہے، ہر کام جو ہے نا بظاہر وہ صوفی والے کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو برا 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 کہتے ہیں. یہ کون سا ہے؟ مستفوف. مستفوف یعنی صوفی کا کام مستفوف طلب خروج کرنا، طلب صوفی کرنا، یعنی اس کام کو اپنا استعمال کر رہا ہے، نام لے رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں صوفی ہوں. سمجھ آئی نا؟ تو صوفی، متصوف، مستفوف، یہ فرق ہے. یہ بابیں میں نے جو باب جیسے اب میں نے کہا تفاعل، وہ تکلف کے معنی میں. تو جب آپ پڑھیں گے باب، اگر اس طرح کا صیغہ آ جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تکلف والی بات اس میں ہے. تو یہ بابوں کا خاصہ ہے، ان ابواب کا یہ خاصہ ہے کہ ان کا جب آپ باب دیکھیں گے تو اس کا معنی آپ کو کرنا پڑے گا کہ اس کے باب کے اندر وہ خصوصیت ہے. اس لیے آپ کو صرف کے بابوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ افعال کی کون سی خصوصیت ہے، باب تفعیل کی کون سی خصوصیت ہے، مفعلہ کی کون سی خصوصیت ہے، تفاعل کی کون سی خصوصیت ہے، تفاعل کی کون سی خصوصیت ہے، اور افتعال کی کون سی خصوصیت ہے، استفعال کی کون سی خصوصیت ہے، یہ افعیال کی کیا خصوصیت ہے. جتنے باب ہیں نا، ہر باب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے. تو یہ صرف کا باب ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اسم فعل بعض اوقات فعل مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے اف ہے، یہ اتزجر کے معنی میں آتا ہے کہ میں جو ہے نا میں بے قراری محسوس کرتا ہوں. ہاں جی. اور کبھی کبھی یہ افواہ جیسے یہ اتوجہ کے معنی میں آتا ہے، تو یہ بھی جو ہے نا فعل مضارع ہے، معنی میں تکلیف محسوس کرتا ہوں، میں تکلیف محسوس کرتا ہوں. اچھا، اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اف اور افواہ، اف اور افواہ جب یہ اسماء افعال میں سے تھے تو میر سید شریف جو تھے جنہوں نے نامیر لکھی ہے، انہوں نے 6 ذکر کیے ہیں. 4 ذکر کیے تھے جو ہمارا حضرت معروم کے معنی میں آتے ہیں، 2 ذکر کیے ہیں جو ماضی کے معنی میں آتے ہیں، فعل ماضی کے معنی میں. تو انہوں نے اف اور افواہ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ یہ بھی ذکر کر دیتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت کم آتے تھے نا، تو قلیل الاستعمال تھے، یہ بہت کم استعمال ہوتے تھے، اور اس لیے انہوں نے ان کو ذکر نہیں کیا، اور جو اکثر استعمال ہوتے تھے ان کو ذکر کر دیا. سمجھ آئی؟ اچھا، اب انہوں نے صرف یہ جو ہے نا 6 اسم فعل ذکر کیے، رویدہ، بلہا، حیہل اور حلمہ اور حیاتہ، شتانہ، یہ 6 ذکر کیے. حالانکہ اگر میں آپ کو بتاؤں اور بھی ہیں جو اسم فعل ہیں، ہاں جی، وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا، آپ اکثر دیکھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے گرامر میں آسانی ہوگی جب آپ ترکیب کرنے لگیں گے تو وہ آئیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم نے اس کا کیا گرامر، اس کو ہم نے ترکیب میں کیا کہنا ہے. یہ اسم فعل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے ہیں. جیسے علیکہ، علیکہ، ہاں جی، علیکہ ویسے تو اس کا معنی علا اور کاف ضمیر ہے نا، علیکہ، ہاں، علا اور کاف ضمیر ہے، لیکن یہ علیکہ جب آ جائے تو یہ بھی اسم فعل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لازم کر لے. You must take this, ہاں، You must do it. ہاں، must do it، یعنی لازم کر لے. یہ علیکہ جو ہے نا یہ بھی اسم فعل ہے. اسی طرح الیکہ، الیکہ یہ الا اور کاف ضمیر ہے نا، تو یہ بھی اسم فعل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہٹ. جب کوئی آدمی کہے نا الیکہ تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ ہٹ، گو بیک، یہ اس کا معنی ہوگا. تیسرا جو ہے نا اسی طرح دونہ کا، یہ دونہ کا
یہ بھی دیکھ رہے یہ دونوں کا اس کا بھی یہ بھی مبنی ہے. کبھی آپ کو چینج نہیں دیکھیں گے, الیکا کو بھی چینج نہیں کریں گے, الیکا بھی چینج نہیں کریں گے. ہاں جی. اور جو ہے نا جیسے آپ دیکھو نا, اب میں آپ کو لے جاتا ہوں اس طرف. اسماء ضمیر تھے نا مضمرات, اس میں پانچویں قسم کون سی تھی اسماء ضمیر میں؟ مجرور متصل. بولیں یار, بولنے میں کوئی پابندی نہیں. مجرور متصل وہ کیا تھا؟ لی لنا تھا نا, لام سے. اگر آپ الہ سے شروع کریں تو الہ کا آتا ہے نا. ہاں, الہ سے شروع کریں حروف جار سے تو علیہ کا آتا ہے نا. تو کوئی نئی بات تو نہیں کہی نا کہ وہ بھی مبنی ہے نا, علیہ کا بھی مبنی ہے, الہ کا بھی مبنی ہے. تو یہ جو میں نے پہلے کہا کہ علیہ کا معنی لازم کر لے اور الہ کا معنی ہٹ. تو یہ الہ کا جو بھی جو ہے نا حروف جار کے ساتھ ضمیریں آئیں گی وہ کیا ہوگی؟ مبنی ہوگی. تو علیہ کا معنی لازم کر لے, الہ کا معنی ہٹ, دونہ کا معنی پکڑ, دونہ کا معنی پکڑ, ٹیک اٹ. اور جو ہے علیہ بہی, علیہ جو ہے اللہ سے جب آپ لے کر جائیں تو علیہ جو ہے نا یہ اسم ضمیر بنتا ہے نا. تو علیہ بہی ہو تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم فعل بھی ہے یہ. ہاں جی, اس کا معنی کیا ہے؟ علیہ بہی, اس کو میرے پاس لا, برنگ ہم ٹو می. ہاں جی. اور دوسری طرح ہاتے یہ بھی کیا ہے؟ اسم فعل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ لا, برنگ, لا ہاتے. اور حیت لک آ, حیت لک کا کیا معنی ہے؟ ہاں, یہ بھی جو ہے نا اسم فعل ہے. اسی طرح صح, سواد زبر ہا صح, اس کا معنی کیا ہے؟ اس وقت خاموش رہے, بی کوائٹ دس ٹائم. صح کا معنی کیا؟ بی کوائٹ دس ٹائم. تو یہ صح کیا ہے؟ مبنی ہے, اسم فعل ہے. ہاں جی, یہ اسی طرح رہے گا, کبھی اس پر کوئی اور چینج نہیں آئے گا. اسی دوسرا کیا ہے؟ سہن. ایک ہے صح, اس وقت خاموش رہے. سہن, کبھی تو چپ کیا کر. ہاں, صح کا کیا معنی ہے؟ بی کوائٹ دس ٹائم. اور سہن کا معنی ہاں جی, کبھی تو خاموش رہا کر. ہاں جی, یہ بھی ہے نا اسم فعل, یہ بھی مبنی ہے. اسی طرح ماہ, میم زبر ہا ماہ, اس کا معنی کیا ہے؟ ابھی چھوڑ. ہاں جی, لیو اٹ رائٹ ناؤ. ہاں, اور مہن, کبھی تو اس کو چھوڑ. ہاں, مہن. اور ہا کا معنی پکڑ, ہا کا معنی کیا ہے؟ پکڑ, ٹیک. تو یہ سارے کون سے؟ یہ سارے کیا ہے؟ ہاں, یہ اسم فعل ہے. یہ سارے کیا ہے؟ اسم فعل ہے اور سارے مبنی ہیں. ان کا اعراب کبھی چینج نہیں ہوگا. مبنی کا چینج نہیں نہ ہوتا. مورب عام باشد کے گردد بار بار, مبنی عام باشد کے مانند برقرار. یہ کبھی شعر بھی یاد کر لو تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ہاں جی, مورب عام باشد کے گردد بار بار, مبنی عام باشد کے مانند برقرار. ہاں جی, مورب عام باشد کے گردد بار بار, مبنی عام باشد کے مانند برقرار. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ شعر یاد کر لیں گے, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں, اب ایک اور قاعدہ اور آپ بتاتا ہوں. یہ بھی تعمیر میں نہیں آیا لیکن اگلی کتابوں میں آئے. تو پتہ نہیں اگلی کتابیں کب پڑھیں گے آپ لوگ, کافیہ, جامیش, ہدایت النحو. لیکن میں آپ کو تھوڑا اس کا مثال پہلے بھی دے دیتا ہوں. ایک ہے ابواب ثلاثی مجرد. کیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ثلاثی مجرد. یہ جتنے باب ہیں, ضرب یضرب, نصر ینصر, منع یمنع, علم یعلم, حسب یحسب. ہاں جی, یہ باب کیا ہیں؟
یہ باب کیا ہے؟ ثلاثی مجرد. ہاں یہ ثلاثی مجرد ہیں. ان ثلاثی مجرد سے جب مشتق ہو صیغہ جو فعالے کے وزن پر آئے، فعل یفعلو ہے نا وزن، جی فعل یفعلو، فاعل یفعلو، فاعل یفعلو، یعنی جس باب پر بھی آپ لے جائیں گے اس کا وزن یہی ہوگا نا. تو اب اس باب سے ہم باب کی بات نہیں کرتے، ہم اس کے وزن کی بات کرتے ہیں کہ جو بھی آپ باب لے لیں گے، ضرب یضرب لے لیں، نصر ینصر لے لیں، علم یعلم لے لیں. میں بات کرتا ہوں کہ فعل کی جس باب پر آپ لے جائیں، جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان سے جب آپ مشتق کریں، نکالیں، یعنی مصدر سے صیغہ نکالیں اور وہ وزن آئے فعالے. کیا وزن آئے؟ فعالے. تو فعالے کے وزن پر جو بھی صیغہ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. یہ میں نے آپ کو بات بتائی ہے، آپ یاد رکھیں اس کو. فعالے جب آپ مجردوں کے ثلاثی مجرد کے بابوں میں سے جب آپ کوئی صیغہ نکالیں اور وہ صیغہ آئے فعالے کے وزن پر. کس کے وزن پر؟ فعالے کے وزن پر. تو جو بھی فعالے کے وزن پر آئے گا، ہاں جی، وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. ہاں جی. اور جو میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. فعالے کے وزن پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. اور وہ کون سے معنی میں ہوگا؟ امر کے معنی میں. امر کے معنی میں. یہ آپ نے پڑھا نا، اسماء افعال جو ہیں یہ کس کے معنی میں آتے ہیں؟ امر کے معنی میں یا ماضی کے معنی میں. تو فعالے کے وزن پر جب آئے گا تو وہ کس کے معنی میں آئے گا؟ امر کے معنی میں. اب وہ دیکھیں آپ نے نزالے، نزالے کا وزن کیا ہے؟ فعالے. تو نزالے کا معنی کیا ہے؟ انزل، انزل. ہاں تو اتر، تو اتر. ہاں جی انزل. تو یہ نزالے کیا ہے؟ نزالے کیا ہے؟ مبنی. نزالے کیا ہے؟ کیوں کہ یہ فعالے کے وزن پر ہے. ہاں جی. اور فعالے جو ہے یہ مشتق ہے ثلاثی مجرد کے بابوں میں سے، اور فعالے کے وزن پر جو بھی آئے گا امر کے معنی میں وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا. تو نزالے کیا ہے؟ مبنی. ٹھیک ہے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اتر. اس کا معنی کیا ہے؟ تو اتر. دوسرا معنی تراکے. تراکے کا وزن کیا ہے؟ فعالے. صحیح ہے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ اترک. اس کا معنی کیا ہے؟ اترک. ہاں جی. تو یہ کیا تراکے کیا ہے؟ مبنی ہے. ضرابے، ضرابے کا وزن کیا ہے؟ فعالے. اس کا معنی کیا ہے؟ اضرب. اضرب کا معنی کیا ہے؟ تو مار. امر کے معنی میں ہے نا. تو اضرب یہ ضرابے کیا ہے؟ مبنی. یہ اسم فعل ہے. ضرابے کیا ہے؟ بمانے امر. ضرابے اسم فعل ہے بمانے امر. یعنی ضرابے بمانے اضرب. تو ضرابے کیا بنا؟ مبنی، کیونکہ یہ فعالے کے وزن پر ہے. ہاں جی. اسی طرح کتابے، 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 کتابے یہ کیا ہے؟ اسم فعل بمانے اکتب. تو لکھ. اکتب. کتابے وزن کیا ہے اس کا؟ فعالے. تو فعالے کے وزن پر آیا تو یہ کتابے کیا ہے؟ اسم فعل بمانے امر حاضر. تو یہ کتابے کیا ہے؟ مبنی ہے. اسی طرح مناعے، مناعے کا وزن کیا ہے؟ فعالے. اور یہ اس کا معنی کیا ہے؟ امنع. امنع. ہاں منع، منع. تو منع کر. تو یہ جو ہے نا تو روک جا، تو روک جا، یہ معنی اس کا یہ ہوگا. تو منع کیا ہے؟ اسم فعل بمانے فعل امر حاضر معروف. اور منع کیا بنے گا؟ مبنی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ گال یاد رکھو، یہ بات یاد رکھیں. اور کوئی بھی وزن نہیں،
اور کوئی بھی وزن مبنی نہیں ہوگا جو ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے جب آپ مشتق کریں، اور کوئی بھی جو ہے نا ثلاثی مجرد کے بابوں سے مشتق کیا ہوا کوئی بھی صیغہ جو فعالے کے وزن پر آئے گا، صرف فعالے کے وزن پر آئے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ مبنی ہوگا، اور کوئی مبنی نہیں ہوگا۔ اچھا، تو یہ تو ہے جو اسم فاعل جو ثلاثی مجرد کے بابوں میں سے مشتق ہو، جو مشتق ثلاثی مجرد کے بابوں سے ہو، قید قانون کے تحت آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاسی۔ یعنی آپ جو ہے نا، آپ باب ضرب یضرب پڑھ رہے ہو نا، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو دماغ میں بوجھ ڈالتے ہیں کہ اس کا امر کیا بنے گا، یا یہ کیسے مشتق ہے اس سے۔ تو جو کسی قید قانون کے تحت آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاسی۔ سمجھ آئی میری بات؟ جو کسی قید قانون کے تحت چیز آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاسی۔ اور جو کسی قید قانون کے تحت نہ آئے، جو عربوں سے پرانے عربوں سے سنا ہوا، اس کو کیا کہیں گے؟ سمائی۔ یہ بات یاد رکھیے۔ تو اب یہ جو فعالے کے وزن پر جتنے بھی اسم فعل آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے میں نے بتایا آپ کو تراکے آیا، نزالے آیا، منائے آیا، اور جو ہے جو کتابے آیا، ضرابے آیا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسم فعل قیاسی بمعنی امر، یہ قیاسی، اور یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مبنی۔ اچھا، یہ ثلاثی مجرد سے یہ قیاسی ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اب وہ افعال، ایک بات تو یہ ہے کہ جو فعال ایک وزن پر آئے لیکن ثلاثی مجرد کے بابوں سے اور قیاسی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم فعل ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اب ایک اور بتاتے ہیں کہ وہ فعالے، یہ فعالے تو وہ ہے نا جو ثلاثی مجرد کے بابوں میں سے فعالے کے وزن پر آئے قیاسی قاعدے کے تحت، وہ فعالے جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک عدل پایا جائے، اور ایک جو ہے نا اس کے اندر کیا نام ہے، مؤنث کی صفت پائی جائے یا علم پایا جائے۔ یہ تھوڑا آپ کو لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک فعال وہ ہے جو ثلاثی مجرد کے بابوں سے مشتق کر کے آپ آئے، تو اس فعالے کے وزن پر جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ایک اور فعال ہے جو مصدر معرفہ ہے، یعنی مشتق نہیں کیا ہوا، مصدر ہے۔ مصدر مشتق نہیں نہ ہوتی، مشتق تو مصدر سے نکلتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں وہ فعال ہے جو مشتق نہ ہو، مصدر ہو، اور کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ مصدر ہو، معرفہ ہو، اور معرفہ جب ہو تو اس میں اور دو سبب اس میں پایا جائے، ایک عدول پایا جائے، عدل پایا جائے۔ عدل کا معنی ہے ابھی آپ نے وہ کیا نام ہے، وہ غیر منصرف نہیں نہ پڑھا، اس لیے آپ کو عدل کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ عدول سے جو ہے، عدول سے یعنی ایک لفظ ہے وہ اس سے آپ اسی مادے کا لفظ نکالتے ہیں، ہاں جی، اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جیسے فجور ہے، فجور کا معنی کیا ہے؟ گناہ۔ فجور کا معنی کیا ہے؟ گناہ۔ اب فجور سے آپ وہ لفظ نکال کے اس کو فجور کو چھوڑ دیتے ہیں اور لفظ نکال کے کہتے ہیں فجارے۔ کیا کہتے ہیں؟ فجارے۔ ہاں، اب فجور اصل جو ہے وہ لفظ ہے، اس سے آپ نے عدول کیا، یعنی اس کو آپ نے چینج کیا، اس کو آپ نے وہاں سے موو کیا۔ عدول کا معنی کیا ہے؟ موو کرنا۔ اس کو موو کیا آپ نے۔ جب موو کریں آپ اصل معنی سے دوسرے معنی کی طرف، دوسرے لفظ کی طرف، تو اب یہ جو ہے نا عدول پایا گیا نہیں، یعنی اصل فجور تھا تو آپ اس سے فجارے نکالا، تو یہ ایک اس میں عدل آ گیا کہ یہ اصل معنی سے موو ہوا ہے۔
دوسرا اس کے اندر کیا ہو گیا کہ دوسرا اس کے اندر ہو کہ مؤنث کی صفت ہو، کسی مؤنث کی عورت، کسی عورت کی صفت ہو، یہ دو چیزیں پائی جائیں نا، تو جس فعالے میں یہ دو چیزیں پائی جائیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ یعنی ایک فعالے تو وہ ہے جو ثلاثی مجرد سے قیاسی طور پر آپ نکالیں، جو اس فعالے کے وزن پر آئے گا وہ کیا ہوگا؟ مبنی۔ اور ایک فعالے وہ ہے جو ثلاثی مجرد سے نہیں، وہ مشتق نہیں، وہ مصدر ہے اور معرفہ ہے، مصدر ہے اور معرفہ ہے، لیکن اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک عدول ہے، اصل معنی سے اس کو چینج کر کے دوسری طرف لائے، اور دوسرا اس میں کسی مؤنث، کسی فیمیل کی وصف اس میں پائی جاتی ہے۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ وہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف۔ جیسے فجارے یہ کس سے نکلا ہے؟ فجور سے۔ تو اس میں یہ ایک کیا چیز پائی گئی اس کے اندر عدل پایا گیا، اور دوسری عورت کی وصف پائی گئی گناہ کی، یا فساقے ہے نا، فساقے یہ ایک تو اس میں عدل ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرا اس میں یہ عورت جو گناہگار عورت ہے، فاسقہ عورت ہے، اس کا صفت پائے گی۔ یعنی فساقے کس کو کہتے ہیں؟ وہ عورت جو بغیرت ہو، وہ عورت جو بغیرت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساقے۔ تو یہ ایک عورت کی وصف پائی گئی، دوسرا اس کے اندر عدل پایا گیا، تو یہ بھی فساقے بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک فعال وہ جو ثلاثی مجرد سے مشتق ہو، اس کے وزن پر آنے والا وہ ہوگا مبنی، لیکن یہ قیاسی ہے، قاعدے کے تحت ہے۔ ایک ہے کہ جو مصدر ہو، فعالے کے وزن پر آئے، اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک عدل پایا جائے، ایک اس کے اندر عورت کی وصف پائی جائے۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ جیسے فجارے، الفجور سے یہ نکلا ہوا ہے، اور حمادے یا الحمدہ سے معدول ہے، عدل کیا ہوا ہے، ہاں جی، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ یہ حمادے کیا ہے؟ مبنی۔ یہ فجارے کیا ہے؟ مبنی ہے، ہاں جی۔ یا فساقے ہے، یہ فاسقہ عورت کے معنی میں ہے، یہ فساقے کیا ہے؟ یہ مبنی ہے۔ لقائے، یہ لاقیہ کے معنی اس سے معدول ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ آپ کے ذہن میں کچھ تو رہے گی نا یہ بات، اس لیے کہتا ہوں کہ اگلی کتابوں میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ تو اب سمجھ آئی نا آپ کے کہ فعال دو قسم ہیں، ایک فعال وہ ہے جو ثلاثی مجرد سے مشتق ہے، اس کے وزن پر آئے تو وہ سارے جو ہے نا وہ مبنی ہیں، جو امر کے معنی میں ہے۔ اسی طرح ایک فعال وہ ہے جو مصدر معرفہ ہے، اور اس میں دو چیزیں پائی جائیں، عدول پایا جائے اصل لفظ سے، اور عورت کی وصف ہو، یہ دو چیزیں پائی جائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا، ان کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں اس کو مبنی کہہ رہے ہیں دونوں کو؟ یعنی یہ جو پچھلا ہے جو مصدر ہے اور معرفہ ہے، عدول جس میں پایا جائے، عدل پایا جائے، اور جس میں عورت کی وصف پائی جائے، اس کو مبنی کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ فعالے کے وزن پر ہے۔ ریزن کیا ہے؟ یہ فعالے کے وزن پر ہے، ہاں جی۔ تو اس میں ایک عدل پایا جاتا ہے اور ایک میں وصف پایا جاتا ہے، یا اس میں عدل پایا جاتا ہے اور وزن فعل پایا جاتا ہے۔ وزن فعل بھی ہوتا ہے کہ اور کسی فعل کے وزن پر آئے۔ اچھا، ایک اور بات، وہ فعالے، بات صرف فعالے میں ہے، وہ فعالے جس کے اندر عورت کا نام پایا جائے، وہ فعالے جو عورت کا نام پایا جائے، ہاں جی، باقی چیز نہیں، عورت کا نام پایا جائے، اس کا نام ہو، عورت کا نام ہو، اور فعالے کے وزن پر ہو، تو اب اس میں اختلاف ہے۔ عرب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے،
اور جو بنی تمیم ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مورب ہے. جیسے قطامے، قطامے کیا وزن ہے؟ حزامے کیا وزن ہے؟ سوارے، سوارے کیا وزن ہے؟ فعال. تو یہ سارے قطامے، حزامے، سوارے یا اس طرح کے اور یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. کیوں مبنی ہے؟ کہ یہ فعال کے وزن پر آتے ہیں اور عورت کا نام ہے. آیان عورت کا نام ہے، علم ہے، عورت کا نام ہے. تو یہ اہل حجاز کے نزدیک، عربیوں کے نزدیک یہ مبنی ہے اور بنی تمیم کے نزدیک یہ مورب ہے. ہاں جی، بنی تمیم کے نزدیک مورب ہے. اچھا، اور ایسا وزن جو فعال کے وزن پر ہو، فعال کے وزن پر ہو لیکن اس کے آخر میں را آ جائے، فعال کے وزن پر ہو لیکن آخر میں را آ جائے، تو بنی تمیم کہتے ہیں کہ یہ مورب نہیں، یہ مبنی ہے. وہی بنی تمیم جو کہتے تھے کہ فعال کے وزن پر آئے تو وہ کیا ہے؟ مورب ہے. ہاں جی، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آخر میں را آ جائے، ہو وہ عورت کا نام، فعال کے وزن پر ہو لیکن آخر میں را ہو تو وہ کیا ہے؟ مورب. وہ کیا ہے؟ مبنی. وہ کیا ہے؟ مبنی. حالانکہ مورب کہتے تھے. مورب وہ مبنی کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ سوارے پر جب آپ مختلف اعراب لائیں، کیونکہ مورب وہ ہوتا ہے جس پر زبر بھی آ جائے، پیش بھی آ جائے، شد بھی آ جائے، یعنی زبر زیر پیش سارے اعراب آ سکیں اس پر. ہاں، تو جب آخر میں را ہو اور اس پر جو ہے نا اعراب مختلف آ جائیں، تو اگر ایک اور را، ڈبل را آ جائے تو اس کا اعراب لگانا مشکل ہو جاتا ہے، زبان پر ثقیل ہوتا ہے، اسقل ہوتا ہے، ثقیل ہو جاتا ہے. جو اتنا ثقیل ہو جاتا ہے کہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو وہ فعال جو عورت کا نام ہو لیکن آخر میں را آ جائے، اس پر اعراب ہم نہیں لگائیں گے، اس کو مبنی کہیں گے. آسانی سے پڑھا جائے، ثقیل نہ بنے، تو وہ مبنی ہوگا، مورب نہیں ہوگا. اب اس کی سمجھ آئی یا کوئی سوال ہے؟ No, I get it. ہاں I get it. ہاں، یو گیٹ اٹ. ایسا ناموں کے مثال کی کوئی نام کس طرح کا؟ یہ جو ابھی بتایا آپ نے سوارے، سوارے. اچھا سوارے ہے نا، اس کے آخر میں را ہے، جی جی. تو یہ جو ہے نا اہل حجاز کے نزدیک تو یہ مبنی ہوگا. اور جو ہے نا جو ہے نا بنی تمیم ان کے نزدیک یہ مبنی ہوگا. قطامے، حزامے یہ سارے صحیح ہے نا. لیکن بنی تمیم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے آخر میں را ہو اور جب اور دوسری را آ جائے گی اور اب ہم اس کو مورب کہیں گے تو اس پر اعراب لگانا مشکل، زبان پر چڑھنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے بڑا لحاظ اس کا کیا جاتا ہے. ہم اس کو جس کے آخر میں را آ جائے ہم اس کو مبنی کہیں گے، مورب نہیں کہیں گے، تاکہ زبان پر ثقیل نہ ہو. اس وجہ سے ہم اس کو مبنی کہیں گے، مورب نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. کوئی سوال اس میں کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ کو؟ میں نے اپنی طرف سے تو آپ کو بہت آرام سے سمجھا کے چیزیں بتائی ہیں. ہاں، دس اٹ. اچھا جی.